السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے متضاد الفاظ۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ متضاد کہتے ہیں کس کو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو مترادف پڑھایا ہے، سابقہ اور لاحقہ بھی پڑھا دیا ہے، اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے متضاد یعنی اینٹونیمس۔ متضاد کو انگلش میں اینٹونیمس کہتے ہیں۔ متضاد کو کبھی ضد کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ضد کی جمع ہوتا ہے اضداد۔ تو کہیں کہیں پہ آپ کو لکھا رہے گا ازداد، الف زاد دال الف دال، ازداد، یا پھر ضد یا پھر متضاد۔ کہتے ہیں مخالف معنی کے الفاظ کو ضد یا ازداد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہاں ضد کے الفاظ کیسے بنائے جائیں گے۔ جو بھی مخالف لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف معنی دیتے ہوں، اسے آپ متضاد الفاظ یا متضاد لفظ کہہ سکتے ہو۔ آپ اس سینٹنس پہ غور کرو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ صبح کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا اور شام کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا، تو صبح کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شام۔ تو ظاہر سی بات ہے صبح کا الٹا شام ہوگا، تو یہاں پہ صبح کا متضاد لفظ کون ہے؟ شام ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ سینٹنس جملے یہ ہمیشہ جو ہے مشہور ہے، بولے جاتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو اتار مطلب ڈاؤن فال، نیچے کی طرف آنا، اور چڑھاؤ مطلب اوپر کی طرف جانا۔ تو اتار کا متضاد کیا ہوگا؟ چڑھاؤ ہوگا۔ پھر تیسرا جملہ ہے تمہیں اچھے برے کی پہچان ہے کہ نہیں۔ یہ سب جو جملے ہیں یہ بہت ہی مشہور ہے، یہ ہم لوگ بولنے میں استعمال کرتے ہیں۔ لوگ اسے وقت وقت پہ اس کو بولتے ہیں۔ تمہیں اچھے برے کی تمیز ہے کہ نہیں۔ تو اچھا کا کیا ہوگا؟ برا۔ تو اچھا کا یہاں پہ متضاد کیا ہے؟ برا ہے۔ زندگی خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ تو خیر کہتے ہیں نیکی کے کام کو، اور شر کہتے ہیں برائی کو۔ اسی طرح سے پانچواں جو سینٹنس ہے وہ ہے تجارت میں نفع نقصان تو لگا ہی رہتا ہے۔ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کلاس 9 میں سود و زیاں، آپ کو یاد ہوگا، سود و زیاں یعنی سود کہتے ہیں کس کو؟ نفع کو، اور زیاں کہتے ہیں کس کو؟ نقصان کو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا متضاد ہے۔ جملے میں خوبصورتی بنانے کے لیے کبھی کبھی ہم لوگ متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو تھوڑا سا اچھا لگے۔ آپ کے منہ سے، آپ کے زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ آڈینس کے سامنے جب جاتا ہے اس کے کانوں میں، تو سامعین کو خوبصورت لگے سننے میں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ مترادف اور متضاد کا استعمال کرتے ہیں، اور لفظ میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ خط کشیدہ الفاظ ایک دوسرے کے برعکس معنی دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف معنی دینے والے لفظ ہے جو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ آپ نے تعریف پڑھ ہی لیا ہے کہ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں یعنی مخالف ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ بہت سارے لفظ ہیں جیسے آزاد۔ آزاد کا متضاد کیا ہوگا؟ غلام یا پھر گرفتار۔ آمد، آمد کہتے ہیں آنے کو، تو رفت کہتے ہیں جانے کو یا پھر خرچ کو۔ آئندہ مینس آنے والا کل، اور گزشتہ مینس جو گزر گیا۔ ایماندار، ایماندار کا الٹا کیا ہوگا؟ بے ایمان۔ اسی طرح سے آسان، آسان کا کیا ہوگا متضاد؟ مشکل یا پھر دشوار۔ آس کا پاس، گاؤں میں آپ لوگ کبھی کبھی بچوں میں کھیلتے ہوں گے آس پاس آس پاس۔ آقا، غلام۔ ابتدا کہتے ہیں شروعات کو، اور انتہا کہتے ہیں اختتام کو، ختم ہونے کو۔ تو ابتدا کا الٹا ہوگا انتہا۔ اتحاد کا اختلاف، اندر کا باہر، اکثریت کا اقلیت، اتار کا چڑھاؤ، اندرونی کا بیرونی، عرض کا سما۔ یہ سب جو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ضد ہیں۔ یہ بہت کامن ہے، جو عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں امتحانات وغیرہ میں، اور جو بول چال کی زبان میں یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آباد، آباد کا برباد یا پھر ویران۔ بعید، بعید کہتے ہیں دور کو، اور قریب، بعید کا الٹا قریب۔ توہین اور تعظیم۔ اسی طرح سے ہے انسانیت کا حیوانیت،
اعلیٰ کا ادنا، امانت کا خیانت کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اتنا امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا. یہ سینٹینس بولا جاتا ہے کہ امانت میں خیانت مت کرو، تو امانت کا الٹا خیانت. اجلا کا کالا، امیری کا غریبی، ایمان کا کفر، عروج کا زوال. تو اس طرح سے آپ جو ہے ان سارے جو لفظوں کو آپ نوٹ کر لو، یہ سب بہت ہی کامن ہیں، آپ کو بہت فائدے ہوں گے. تو آج کا جو سبق تھا وہ متضاد کے اوپر تھا. اس سے پہلے ہم نے مترادف پڑھایا تھا کہ مترادف کسے کہتے ہیں. ہم معنی لفظ کو مترادف کہتے ہیں. ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں، عام استعمال میں مترادف ہی آتا ہے. انگریزی زبان میں مترادف کو سینونیم کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھایا تھا. جیسے دوا داڑو، سمجھ بوجھ، گلی کوچا، غور و فکر، شرم و حیا، یہ سب ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ ہیں. یعنی ان دونوں کے معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے. کہتے ہیں ظلم و ستم مت کرو. تو ظلم کا مطلب بھی ظلم کرنا، ستم کا مطلب بھی ستم، ظلم کرنا. روک ٹوک، روکو مت اور ٹوکو مت، تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. غرور اور گھمنڈ، دونوں کا مطلب تکبر ہی ہے، پراؤڈ ہی ہے. نوکر چاکر، یہ سب جو الفاظ ہیں یہ سب کیا ہے، مترادف کیا ہے.